نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد۔ قربانی کے چند اہم اور ضروری مسائل۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اور کن دنوں میں قربانی واجب ہے، ان کی شرائط کیا ہیں، یہ چیزیں جاننا بہت سخت ضروری ہے۔ قربانی کے لیے سب سے پہلی شرط آزاد ہونا ہے، لہذا کوئی اگر غلام ہے تو اس پر قربانی نہیں ہے۔ مسلمان ہونا ہے، یہ دوسری شرط ہے، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ایام قربانی میں مقیم ہونا ہے، یعنی قربانی کے دنوں میں وہ شخص قیام کی حالت میں ہو، حالت سفر میں نہ ہو، لہذا مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ایام قربانی میں بقدر نصاب کا مالک ہونا ہے۔ نصاب کی مقدار 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہے، یا مال تجارت ہے، خواہ وہ کیش کی شکل میں ہو، خواہ وہ سونا چاندی کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، یا پھر مال تجارت کی شکل میں ہو، یا پھر گھر کے زائد ضروری سامان کے علاوہ ہو۔ ان تمام صورتوں میں جو شخص بھی اس کا مالک ہو جائے گا اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے وجود کے لیے اور صدقہ فطر کے وجود کے لیے دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ صدقہ فطر پر یا اسی طرح سے زکوٰۃ پر تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص قربانی کے دنوں میں نصاب کا مالک ہو گیا، مان لیجئے قربانی کی صبح میں وہ مالدار ہو گیا، یا چاندی کے نصاب کے مطابق تقریباً 33 سے 35 ہزار کا مالک ہو گیا، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اگر قربانی کے دن سے ایک دن پہلے فقیر ہو گیا، یعنی اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں بچا کہ 33 سے 35 ہزار کے مال اس کے پاس نہیں بچا، تو وہ شخص فقیر کہلائے گا، اس پر قربانی واجب نہیں۔ لیکن اگر 10، 11 اور 12 کی مغرب سے پہلے تک ان دنوں میں اگر وہ نصاب کا مالک ہوتا ہے تو بہر صورت اس پر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کا سبب وجوب وہ قربانی کے ایام ہیں، دن ہیں، جس کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہوتے ہیں۔ مالدار شخص پر قربانی واجب ہے، لیکن جو مالدار ہیں، جو غنی ہیں، سب سے پہلے ان پر قربانی واجب ہے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے، خاص کر شہر کلکتہ میں، کہ لوگ قربانی نابالغ بچوں کی طرف سے کرتے ہیں، مرحومین کی طرف سے کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے جن پر قربانی واجب ہے پہلے وہ اپنی طرف سے کریں، اس کے بعد اگر گنجائش ہو تو پھر آپ کسی اور کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے کر سکتے ہیں، مرحومین کی طرف سے کر سکتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ خود اپنا نام نہ ڈال کر دوسرے لوگوں کا نام پہلے ڈال دیا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ان کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ لہذا جن لوگوں پر قربانی واجب ہے پہلے وہ اپنی طرف سے کریں، پھر اس کے بعد اگر گنجائش ہو تو دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ان کی طرف سے کر دیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، گنجائش ہونے پر۔ اسی طرح سے
جن کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں ان کو بتانا ضروری ہے کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ اگر ان کی اجازت آپ نے نہیں لی اور بغیر اجازت کے آپ نے قربانی کر دی تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ قربانی کے جانور میں کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی درست ہے؟ نمبر 1 گائے، بیل اور اسی کے حکم میں بھینس آتا ہے۔ اسی طرح سے اونٹ، یہ سب بڑے جانور ہیں جن کی قربانی درست ہے۔ اور چھوٹے جانوروں میں بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، یہ سب کی قربانی جائز ہے۔ ان کی عمر گائے 2 سال کے، گائے بیل بھینس ان کی عمر کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے، اور اونٹ کی عمر کم سے کم 5 سال ہونی چاہیے، اور بکری اسی طرح سے بھیڑ اور دمبا ان کی عمر کم از کم 1 سال ہونا ضروری ہے۔ بڑے جانوروں میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، یعنی 7 لوگوں کی طرف سے وہ کافی ہوگا، اور چھوٹا جانور یعنی بکری، دمبا اور بھیڑ یہ ایک شخص کی طرف سے ہی ہوگا، ایک کے علاوہ اس میں گنجائش نہیں ہے۔ اب بڑے جانوروں میں کوئی اگر عقیقہ کرنا چاہے تو عقیقہ بھی کر سکتا ہے، لڑکی کے لیے 2 حصہ اور لڑکی کے لیے 1 حصہ۔ 7 نام ہیں، ان میں سے مان لیجئے کہ 4 نام آپ کے قربانی کے ہوں گے اور 2 نام عقیقہ کے ہوں گے، لڑکے کی طرف سے تو 6 نام ہو گئے، اور اگر ایک لڑکی کا بھی عقیقہ کرنا ہے تو 1 حصہ، تو کل 7 نام ہو گئے۔ تو ان 7 لوگوں کی طرف سے وہ قربانی اور عقیقہ جائز ہے۔ ہاں، عقیقہ کے لیے ذبح کرتے وقت عقیقہ کی دعا پڑھی جائے گی اور اس کی طرف سے پڑھنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح سے قربانی میں جتنے لوگ شریک ہیں ان سب کی نیت عبادت کی ہونی چاہیے۔ اگر کسی ایک کی بھی نیت وہ صرف گوشت کھانے کی ہے یا اسے فروخت کرنے کی ہے تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ قربانی کے گوشت کا مسئلہ آتا ہے کہ قربانی کے گوشت کے لیے مستحب یہ ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ 1 حصہ خود اپنے گھر کے لیے رکھا جائے، اور 1 حصہ اپنے رشتہ داروں، اعزاء اقربا کے لیے، اور 1 حصہ فقراء اور مساکین کے لیے خاص کیا جائے۔ یہ سب سے مستحب اور بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی سارا کا سارا گوشت صدقہ کرنا چاہتا ہے، پورا ہی اٹھا کر صدقہ کر دے تو بھی یہ جائز ہے، اور اگر کوئی سارا کا سارا گوشت رکھنا چاہے، 1 بوٹی بھی کسی کو نہ دے تو بھی یہ جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر ایک جانور میں کئی لوگ شریک ہیں، بڑے جانور میں، تو اس کے گوشت کو تول کر تقسیم کیا جائے۔ عام طور سے لوگ اندازے سے 2 حصہ یا 3 حصہ کر دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ تول کر گوشت کی تقسیم کرنی چاہیے۔ ذبح کے وقت تمام شرکاء کی طرف سے نام لینا ضروری ہے، بلکہ مطلق ذبح سے سب کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ذبح کیسے کریں؟ تو ذبح کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو پہلے قبلہ رو لٹا دیں، بائیں پہلو پر، پاؤں کو اچھی طرح باندھ دیں، اور دعا اگر یاد ہو قربانی سے پہلے کی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک، یہ پڑھ کر ذبح کر دیں، اور اس کے بعد دعا پڑھیں اللہم تقبلہ من۔ اگر اپنی طرف سے ہے تو منی کہیں، اور اگر دوسرے کی جانب سے ہے تو منی کی جگہ من کہیں، اور ان کا نام ولدیت کے ساتھ، یا اگر عورت ہے تو ان کا نام زوجیت کے ساتھ یا بنت کے ساتھ لینا ضروری ہے۔ اس کے بعد جانور ذبح ہو گیا۔ ایک مسئلہ اور سمجھ لیں جو عام طور سے غلطی ہوتی ہے کہ جانور کے ذبح کے وقت جتنے لوگ بھی ان کے تعاون میں ہیں،
چھری کو اگر پکڑ رہے ہیں، ایک سے زیادہ لوگ اگر نے چھری پکڑ رکھی ہے تو سب کو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ذبح کرنے کے وقت کسی اور نے مدد کی اور اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے تو ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں۔ اسی طرح سے ذبح کے لیے 4 رگوں میں سے 3 رگ کا کٹنا ضروری ہے۔ ایک نلی ہوتی ہے کھانے کی، کھانے اور پینے کی، ایک نلی ہوتی ہے سانس لینے کی، اور 2 نلی دونوں طرف یہ خون کی رگیں ہوتی ہیں۔ یہ 4 رگ ٹوٹل ہو گئی جن کا کٹنا ضروری ہے۔ چاروں کٹ جائیں تو بہت اچھی بات، لیکن اگر 4 میں سے 3 بھی کٹ جائیں تو ذبیحہ حلال ہو جائے گا اور قربانی درست ہو جائے گی۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ ابھی ذبح کے لیے چھری ہلکی سی چلی ہے اور قصائی اپنے ہاتھ میں بھی ایک چھری رکھا ہوتا ہے، اور آپ نے ابھی بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ہی لگایا اور اس میں فوراً جو ہے اپنا کام کر دیتا ہے، تو اگر یہ صورت ہے تو قصائی کو بھی ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، ورنہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ذبح کے فوراً بعد عام طور سے قصائیوں کو جلدی ہوتی ہے،